السلام علیکم. ارے یار کیا بتاؤ، اتوار اور یہ جو سنڈے کا دن ہوتا ہے اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ بھائی اسٹوری بلکہ کوئی ویڈیو بنانا ناممکن ہوتا ہے. بہت لوگ گھر میں سب لوگ ہوتے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے یار. اور زیادہ تر لوگوں کو میرے چینل کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں کسی کے سامنے ویڈیو بھی نہیں بنا سکتی. اور چلو ہارر سٹوری کی طرف آتے ہیں. تو بھائی اسٹوری بہت ہارر ہے، ہاسپٹل سے ریلیٹڈ ہے. یہ ایک آدمی تھا، وہ کہتا ہے کہ میں بہت بیمار تھا، تو مجھے بخار چڑھتا تھا، لیکن پھر بخار ٹھیک نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے مجھے ایڈمٹ کیا تھا. تو ہوتا یوں ہے کہ میں ایڈمٹ تھا، تو میرے ساتھ یہ ہوا. جب میں ایڈمٹ تھا تو پہلی رات تو ٹھیک تھی، لیکن جب دوسری رات ہوئی تو کیا ہوا کہ میرے ساتھ والے، میں جس کمرے میں تھا اس میں کوئی نہیں تھا، صرف 2 بیڈ تھے. اس میں ایک آدمی پڑا تھا جو کہ بیمار تھا اور ایک میں تھا. تو رات کے ٹائم مجھے وہاں سے آواز آئی کہ میرا نام کسی نے جیسے پکارا ہو. تو میں تھوڑا سا گھبرا گیا. تو میں نے اس طرح ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا. میں نے سمجھا شاید ڈاکٹر ہوگا، نرس ہوگا. تو پھر میں دوبارہ سو گیا اور تھوڑی دیر کے لیے میں لیٹا تھا کہ اچانک پھر میری آواز کسی نے پکاری، جس طرح ملک صاحب. ارے میں نے پھر پیچھے دیکھا، اسی بیڈ کو دیکھا تو میں اٹھا. اب دور سے وہ آدمی تو مجھے نظر آ رہا تھا، میں اس کے قریب گیا تو وہ گہری نیند سو رہا تھا. تو میں دوبارہ آ گیا واپس. ٹھیک ہے، ویسے ہاسپٹلس، کالجز، یونیورسٹیاں اور ہاسٹلس، یہ جگہ بہت ان چیزوں میں مطلب زیادہ پیش ہوتے، بیکاز یہ جگہ ایسی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے. اور جب چھٹیاں ہوتی ہے تو سب لوگ ہاں، ہاسپٹل میں تو چھٹیاں نہیں ہوتی، وہ تو ہر وقت چلتا رہتا ہے 24 گھنٹے. لیکن بڑی جگہ ہوتی ہے نا، کچھ رومز خالی ہوتے ہیں، کچھ بڑے، تو اسی وجہ سے کہتے کہ یہاں بھی زیادہ تر ہوتے ہیں. اور پھر ڈیڈ باڈیز وغیرہ، تو یہ چیزیں وہاں بھی زیادہ ہوتی ہے. باقی اللہ کو پتہ ہے، یہ تو صرف لوگوں کا ماننا ہے. ٹھیک ہے، میرا آپ کا اس طرح. تو آپ لوگ میری طرح چائے پیتے ہو زیادہ یا نہیں؟ بس کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں. میں تو بس چائے پر روز جو ہے امی سے جو ہے ڈانٹ کھاتی ہوں، گھر کے بہت سارے لوگوں سے ڈانٹ کھاتی ہوں کہ شکل تمہاری کالی ہو جائے گی. ابھی تک تو کالی نہیں ہوئی، لیکن ہو جائے گی، کیونکہ میں بہت چائے پیتی ہوں اور مجھے پرواہ نہیں ہے. اچھا دوستو، تو وہ کہتا ہے کہ میں واپس اپنے بیڈ پہ آیا، اور میں جیسے ہی آیا نا تو میں نے دیکھا کہ میں جیسے ہی لیٹنے والا تھا تو وہ جو شخص تھا وہ اب اٹھ کے بیڈ میں بیٹھ گیا تھا. تو میں اس کے پاس گیا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تو اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن بہت بڑی موٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا. پھر میں دوبارہ سو گیا، لیکن اس سے تھوڑا ڈرا. میں سمجھا شاید وہ پیرانارمل والے کیسز نہیں ہوتے، شاید یہ آدمی تھوڑا سا آکوپائیڈ ہے، مطلب اس پہ کوئی سایہ وایا ہے، کیونکہ اس کو میرا نام کیسے پتا. پھر سوچا شاید اس نے سنا ہوگا، ایک ہی وارڈ میں تھے ہم دونوں. اب تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ جو ہے وہی آواز آیا، ملک صاحب. ارے یار بہت ہارر سی آواز ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ اٹھا، میں نے دیکھا تو وہ آدمی پڑا ہوا تھا. اب میں نے یہ کیا کہ کل کی آیتیں شروع کی اور بس سو گیا. ویسے آدمی لوگ ڈرتے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں الحمدللہ اللہ ان کو ہمیشہ اسی طرح مضبوط رکھے. یہ لوگ اتنے مطلب ایک چیز کو سر پہ سوار نہیں کرتے. ہم لڑکیاں بہت سوار کرتی ہے، اسی وجہ سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں دوبارہ سو گیا، اور پھر واقعی میں سو گیا تھا. اب جب صبح ہوئی تو وارڈ میں کافی رش تھا، ہمارے وارڈ میں اسی بندے کے بیڈ کے ساتھ. تو میں بھی اٹھا، میرا بیٹا آیا تھا، مجھے ناشتہ واشتہ سب کچھ پیش کیا. لیکن میرا بیٹا بھی وہاں بہت دیکھ رہا تھا. تو میں نے کہا اس کو کیا ہوا، یہ تو رات کو ٹھیک تھا. تو اس نے مجھے کہا نہیں، اس کی ڈیتھ رات کو ہوئی ہے، اس کے گھر والوں کو ابھی پتہ چلا. میں نے کہا کیا، اس کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ تو وہ ڈاکٹر آیا، میرا ڈاکٹر، تو اس نے کہا کہ اس کی ڈیتھ تو شام کے ٹائم ہوئی تھی. اس کے جو گھر والے تھے وہ چلے گئے تھے، کوئی اور مسئلہ ان کے گھر میں ہوا تھا، تو اس کی دیکھ بھال تو ہم کر رہے تھے. لیکن وہ لوگ جب وہاں سے واپس، یعنی لاہور سے ان لوگوں نے کراچی آنا تھا. یہ واقعہ کراچی کا ہے، ٹھیک ہے.
تو ان لوگوں کو ٹائم لگتا نا، تو یہ ہماری سپر تھا، تو اس کی تو جو ڈیتھ تھی نا وہ شام کے ٹائم ہو گئی تھی، 7 بجے 8 بجے. پھر ہم نے اس کو اسی کمرے میں چھوڑا تھا، سب کچھ اس کے اوپر یعنی چادر وغیرہ ڈالا تھا، اور تمہیں اس لیے نہیں بتایا تھا تاکہ تمہارا بھی مطلب دل خراب نہ ہو جائے، کیونکہ وہ بھی بیمار تھا. اب ڈاکٹرز ایک مریض کی بات دوسرے مریض سے تو نہیں کرتے کہ بھئی وہ مر گیا اس طرح. اس آدمی نے کہا نہیں، یہ رات کے 12 بجے تک مجھے پکار رہا تھا، یہ نہیں مرا تھا. وہ سب ڈاکٹر انہیں سمجھا رہے تھے وہ مر چکا تھا، لیکن ہم نے چونکہ ہم ابھی ڈیوٹی پر تھے، کام بہت تھا، تو اس کو یہاں ہی چھوڑا تھا. اس کی کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ تیار ہو رہے تھے، اسی وجہ سے یہ یہی تھا. اور تو اب وہ آدمی بیچارہ ڈر گیا کہ نہیں، اس نے باقاعدہ مجھے پکارا تھا کہ ملک صاحب، اور 2 بار، حالانکہ اس کو میرا نام کب آتا ہے کیوں آتا ہے، میں تو جب سے آیا ہوں یہ بے ہوش پڑا تھا. پھر میں نے سوچا شاید نرس وغیرہ یا میرے بیٹے، خیر میرا بیٹا مجھے ملک صاحب تو نہیں کہے گا، لیکن شاید کسی ڈاکٹر وغیرہ نے مجھے کہا اور اس نے سنا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا تھا. تو وہ بہت ڈرا، اس نے کہا اب تو مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ مجھے یہاں ایڈمٹ نہیں ہونا، میں ٹھیک ہو گیا ہوں. تو پھر اس نے ضد پکڑی، اور ان کے جو بیٹا تھا اس نے پھر ڈاکٹر انہیں بھی اجازت دی کہ چلو آپ کی طبیعت صحیح ہے، چلو ایک رات گزاری ہے، اگر آپ ڈر گئے ہو تو خیر ہے. تو یہ واقعہ ایک ڈاکٹر نے جو ہے بیان کیا تھا کہ اس نے مجھے باقاعدہ بتایا کہ یہ رات کے ٹائم مجھے پکار رہا تھا، میں اس کے قریب بھی گیا تھا، میں نے اس کو آواز بھی دی، لیکن یہ پھر سویا ہوا تھا. لیکن جب میں واپس آئی تو میں نے دیکھا یہ اپنے بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. میں پھر اس کے پاس گئی تو اس کی آنکھیں اتنی مطلب میری طرف بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، مجھے ڈر لگا. تو میں واپس آئی اور میں سمجھا شاید اس پر جنات کا سایہ ہے پہلے سے، تو میں پھر سو گیا. اچھا دوستو، تو یہ بھی بہت ہارر ہے کہ رات کے ٹائم ویسے ہاسپٹلس اللہ کسی کو مطلب، ویسے ہم سب نے ہاسپٹل کا ایک اگر زیادہ نہیں تو یہ ایک چکر تو ہم لگاتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی ہمارے گھر کا کوئی ہمارا ایسا پرسن جو یعنی ماں باپ میں سے، خدا نخواستہ بہن بھائیوں میں سے کوئی بیمار ہو تو ہم بھی جاتے ہیں. یہ لازمی نہیں کہ صرف بیمار ہو کے ہم ہاسپٹل جاتے ہیں، اکثر کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں. تو ہاسپٹل تو سب نے دیکھا ہوگا. تو یہ ایک بات ہے کہ بہت عجیب، چاہے امریکہ کا ہاسپٹل کیوں نہ ہو، لیکن یہ جو ہاسپٹل ہوتی ہے نا عجیب ہوتی ہے، مجھے کانے کو دوڑتی ہے، میں بالکل برداشت نہیں کر پاتی. تو جانا تو پڑتا ہے نا کسی نہ کسی بھی بنیاد، کسی نہ کسی بھی وجہ سے. تو یہ چیزیں وہاں زیادہ ہوتی ہیں، اور مجھے ویسے بھی بہت اچھا نہیں لگتا ہاسپٹل. اوکے، تو یہ سٹوری تھی اور میں چاہتی تھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرو. اچھا دوستو، آپ میں سے بہت سارے لوگ اکثر مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ یو آر سو کیوٹ. میں بالکل کیوٹ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، یہ بات ذہنوں میں رکھ کے. اور بہت سارے لوگ تو یعنی مجھے بہت ساری، میں اس لیے کیوٹ نہیں ہوں کیونکہ میری آواز بہت عجیب ہوتی ہے. جب میں اپنی آواز سنتی ہوں ریکارڈنگ میں مجھے بہت برا لگتا ہے. اور بہت سارے لوگ تو مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ وائس چینجر کیوں یوز نہیں کرتی. تو اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ میری آواز بہت بدصورت ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اوریجنل آواز میں یہ کرتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے. یعنی میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ اب میں وائس چینجر پہ جاؤں، یہ کروں وہ کروں، وہاں سے مجھے طریقہ بھی نہیں آتا. صحیح کہہ رہی ہوں. اور بس میں ڈائریکٹلی سٹوری اپلوڈ کرتی ہوں. تو میں بالکل کیوٹ نہیں ہوں. کیوٹ تو آپ لوگ ہیں جو میرے سے پیار کرتے ہو، مجھے کیوٹ کہتے ہو، اور میں تو بہت ان کیوٹ ہوں. اوکے. اور اگر آپ لوگوں کو مزید سٹوریز ہارر ریئل واقعات، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے دوستو، اس پر یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی ڈرامے سے سٹوری اٹھائی وہاں سے یہاں سے، وہ واقعات جو ریئل میں ہمارے ارد گرد، آپ لوگوں کے بھی ارد گرد ہوں گے بہت سارے ایسے واقعات جو لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہوتے ہیں. جیسے بہت سارے چینلز پہ آج کل آن لائن فون آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا وہ، تو وہ بھی بہت مزے کے پروگرامز ہوتے ہیں. میں اکثر دیکھتی ہوں، انڈیا سے بھی ہے، پاکستان سے بھی ہے. لیکن میرا اتنا وہ پرمیشن نہیں ہے کہ کسی کی کال آئے اور میں کہوں کہ ہاں آپ اپنی سٹوری سنائیں، اس میں مرد حضرات بھی ہو. تو مجھے اتنی پرمیشن نہیں ہے، اس لیے یہ میرا ایک سمپل سا چینل ہے. اس پر میں شوبز سے ریلیٹڈ ویڈیوز جو بالی ووڈ سے زیادہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ ڈالتی رہتی ہوں. اور آپ لوگوں کا، آپ سب کا پسندیدہ آریان خان کی زیادہ تر شارٹس اور ویڈیوز ڈالتی رہتی ہوں، اور انفارمیشن ڈالتی رہتی ہوں ان لوگوں کے بارے میں اگر مجھے کچھ موصول ہو جائے وہ. اور ہارر ریئل واقعات میں زیادہ شیئر کرتی ہوں کیونکہ یہ چینل ہے ہی ریئل واقعات، ہارر سٹوریز کی جو ہوتی ہے.
اوکے، تھینک یو سو مچ. اگر آپ کو ایسے ویڈیوز پسند ہے تو مزید اس کا وزٹ کریں، اس چینل کا آپ لوگوں کو مل جائے گی. تھینک یو سو مچ. فی امان اللہ.